السلام علیکم، میرا نام ہے محمد ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں MHF برڈز۔ زیادہ تر ذی عقل ایکسپرٹس یا ڈاکٹروں سے اگر اچھی میڈیسنز کے بارے میں پوچھا جائے تو ان کی اولین ترجیح یہی ہوگی کہ پرندوں کا غذائی علاج کیا جائے۔ اگر وہ کسی میڈیسنز کے بارے میں بتائیں گے بھی تو وہ زیادہ تر ہومیوپیتھک میڈیسنز ہوں گی، کیونکہ ان کا سائیڈ ایفیکٹ ایلوپیتھی میڈیسنز سے بہت کم ہوتا ہے، یعنی انگریزی ادویات کی نسبت ہومیوپیتھک میڈیسنز کا سائیڈ ایفیکٹ بہت کم ہوتا ہے، یا پھر کوئی کارآمد دیسی نسخہ بتا دیں گے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب کوئی جنگلی پرندہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ویکسینیشن کون کرتا ہے؟ یا پھر جب کوئی بڑا پرندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو بیماری کی میڈیسنز یعنی اینٹی بایوٹک ادویات کون دیتا ہے؟ یقیناً کوئی بھی نہیں، مگر پھر بھی ان پرندوں میں اموات کی شرح اور بیماری کی شرح بہت کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پرندے نیچرل لائف گزارتے ہیں، وہ طرح طرح کے پھل، سبزیاں اور بیج روزانہ کھاتے ہیں، جس سے ان کا مدافعتی نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہوتا ہے کہ ان میں بیماری بہت کم آتی ہے۔ اس لیے اپنے پرندوں کو قدرتی غذائیں استعمال کروائیں، جس سے ان کا بھی مدافعتی نظام اس قابل ہو جائے گا کہ ان میں بیماری کم سے کم آئے۔ لیکن اگر کوئی پرندہ اچانک بیمار ہو گیا ہو یا پھر کسی وبائی بیماری میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کروانا بھی بہت مفید رہتا ہے، مگر اینٹی بایوٹک کے استعمال کے بعد پرندے کو معیاری خوراک استعمال کروائیں، اسے پھل، سبزیاں اور سافٹ فوڈ وغیرہ استعمال کرواتے رہیں۔ اینٹی بایوٹک کیا ہیں اور کتنی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں، اور قدرتی طور پر اینٹی بایوٹک کون سی چیزیں ہیں، اس کی وضاحت میں اس ویڈیو میں کر دوں گا۔ نئے آنے والے ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے۔ آپ نے کبھی نہ کبھی بیماری کی صورت میں اینٹی بایوٹک یا تو خود استعمال کی ہوگی یا پرندوں کو بھی استعمال کروائی ہوگی۔ جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اینٹی بایوٹک ادویات جسم میں داخل ہونے کے بعد جراثیم کو مارتی ہے، خواہ وہ فائدہ مند جراثیم ہی کیوں نہ ہوں۔ جسم میں قدرتی طور پر موجود اچھے جراثیم یعنی بیکٹیریا کو پرو بایوٹکس کہتے ہیں۔ یہ بیماری کے خلاف لڑتے ہیں اور بیماری کو کم سے کم آنے دیتے ہیں۔ کیونکہ اینٹی بایوٹک کے استعمال سے فائدہ مند جراثیم یعنی پرو بایوٹکس بھی ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے پرندے کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے اگلی بیماری کی صورت میں پرندے اچانک ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مدافعتی نظام بہت ہی کمزور ہوتا ہے اور پرندے اس بیماری کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اب بات کر لیتے ہیں قدرتی طور پر پائی جانے والی اینٹی بایوٹک کی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے انسان بھی اپنی روزمرہ کی زندگی میں مختلف طریقوں سے کھاتے ہیں۔ اس چیز کا نام لہسن ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم میں جانے کے بعد بیماری والے جراثیم کو تو مارتا ہے، لیکن اچھے بیکٹیریا یعنی پرو بایوٹکس کو مزید بہتر کرتا ہے، یعنی انہیں بوسٹ کر دیتا ہے۔ اس کے استعمال کا دورانیہ ہفتے میں ایک بار یا 15 دن میں ایک بار ہو سکتا ہے، اور ایک احتیاط لازمی یاد رکھیں کہ جس دن آپ نے پرندے کو لہسن دیا ہو اس دن کوئی اور میڈیسن استعمال نہ کروائیں۔ مناسب رہے گا کہ دوسری میڈیسن اگلے دن استعمال کروائی جائے۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ لہسن کو استعمال کروانے کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو 3 طریقوں سے استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ پہلے طریقے میں لہسن کو باریک کاٹ کر سافٹ فوڈ میں مکس کر دیں۔ دوسرے طریقے میں پرندوں کا منہ کھول کر ان کو زبردستی لہسن کھلایا جائے۔ تیسرے طریقے میں لہسن کو باریک کوٹ کر یا گرائنڈ کر کے یا پھر اس کا پانی نکال کر پرندوں کے پینے والے پانی میں مکس کر دیا جائے۔ اکثر پرندوں کے شوقین حضرات کہتے ہیں کہ لہسن کو باریک کاٹ کر سافٹ فوڈ یا گرین فوڈ میں مکس کرنے سے پرندے اسے نہیں کھاتے، تو پھر دوسرا یا تیسرا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ لہسن کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یعنی کہ لہسن کی کتنی مقدار ایک پرندے کو استعمال کروانی چاہیے۔ طوطوں کی نسل کے لحاظ سے لہسن کی مقدار کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مناسب مقدار میں استعمال کروائیں، کیونکہ کسی بھی چیز کی
ضرورت سے زیادہ مقدار نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے مناسب مقدار میں ہی استعمال کروائیں۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کوئی بات ہو، سوال ہو یا سجیشن ہو تو کمنٹس ضرور کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔